نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز واجب الاکرام سمیع اکرام، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا دن قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں: هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو خبر دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان آیت مبارکہ کا یہ مفہوم ہے۔ آج کی تقریر کا موضوع قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اس دنیا کے اندر الہ العالمین نے انسان کو آزادی دی، آنکھ پاؤں ناک کان دے کر آزادی دی اور فرما دیا: وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ الہ العالمین نے انسان کو نیکی کرنے کی قوت بھی دے دی اور برائی کرنے کی قوت بھی دے دی، اور یہ ساتھ فرما دیا کہ نیکی کرو گے یا برائی کرو گے، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے کندھوں کے اوپر جو معزز فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں۔ تم اچھے اعمال کرو گے وہ بھی لکھ رہے ہیں، برے اعمال کرو گے وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ اور الہ العالمین فرماتے ہیں: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ قیامت والے دن ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کی نیکی کا اس کو اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ریت کے دانے کے برابر، ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی انسان برائی لے کر آئے گا، اس کے ذمے اس برائی کا حساب ہے، وبال ہے۔ تو دنیا اللہ رب العالمین نے بنا دی، بنانے کے بعد یہ فرما دیا کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ دنیا تو میں نے بنا دی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر فتنہ ہے، فساد ہے، اور یہ دنیا کھیل کود کی مثل ہے۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر کرو گے، ایک دوسرے پر فوقیت کرو گے، یہی اس دنیا کا دستور ہے۔ الہ العالمین اس دنیا کا اصل مقصد کیا ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا مقصد جاننا چاہتے ہو تو سنو، الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح ایک کسان اپنی کھیت کے اندر گندم بوتا ہے تو وہ گندم ہی کاٹے گا۔ گندم بونے کے بعد وہ مکئی نہیں کاٹ سکتا کیونکہ اس نے گندم بوئی ہے۔ اور اگر کوئی کسان اپنی کھیت کے اندر مکئی بوئے گا تو وہ مکئی ہی کاٹے گا، گندم نہیں کاٹ سکتا، کیوں کہ اس نے مکئی بوئی ہے تو اس کو مکئی ہی ملے گی۔ بالکل اسی طرح اگر دنیا میں نیک اعمال کرو گے تو اس کا اجر نیک ملے گا، برا نہیں ملے گا، اور اگر دنیا میں برے اعمال کرو گے تو اس کا وبال بھی بھگتنا پڑے گا۔